اسرائیل کا اب جنگی مقصد صرف اور صرف شمالی ایران میں فوردو کے مقام پر جوہری افزودگی کی جگہ کو ختم کرنا ہے، جو زمین کے اندر اتنی گہرائی میں دبی ہوئی ہے کہ اسرائیلی بم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کئی دنوں تک اسرائیلی حکام کو امید تھی کہ مسٹر ٹرمپ دنیا کے واحد جنگی ہتھیاروں سے لیس امریکی جنگی طیارے بھیجیں گے جو فوردو کو تباہ کرنے کے لیے کافی طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ اب مسٹر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے 2 ہفتے تک انتظار کریں گے کہ آیا ایسی کوئی مداخلت کرنا ہے، ایک تاخیر جو اسرائیل پر مخماس کو مسلط کرتی ہے۔ اسرائیل مسٹر ٹرمپ کا جتنا زیادہ انتظار کرے گا، اس کے فضائی دفاعی نظام پر اتنا ہی زیادہ دباؤ آئے گا۔ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل اپنے میزائل انٹرسیپٹرز کے ذخیرے کو دھڑا دھڑ استعمال کر رہا ہے اور اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ کچھ علاقوں کے تحفظ کو دوسروں پر ترجیح دے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اس سے شہری محلوں اور اسٹریٹجک حفاظتی مقامات دونوں کو نشانہ بنانے والے مزید میزائلوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ امریکی مدد کا انتظار کرنے کے بجائے اسرائیل فوردو پر اکیلے حملہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس جگہ میں داخل ہونے اور تخریب کاری کے لیے کمانڈوز بھی بھیج سکتا ہے۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل ہمارے تمام مقاصد، اپنی تمام جوہری تنصیبات کو حاصل کر لے گا۔ ہمارے پاس ایسا کرنے کی طاقت ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے اور اس کا اثر محدود ہو سکتا ہے۔ یہ شاید اس پیمانے پر نہیں ہوگا جو امریکہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم وہ کر سکتے جو امریکہ کر سکتا ہے تو ہم پہلے ہی کر چکے ہوتے۔ واشنگٹن میں سابق اسرائیل سفیر ایتمار رابینووچ نے کہا، دوسرا آپشن اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ وہ فوردو پر حملہ کیے بغیر یک طرفہ طور پر جنگ کو ختم کر دے۔ لیکن اس نقطۂ نظر سے ایران کے جوہری افزودگی کے پروگرام کا کم از کم ایک اہم حصہ باقی رہ جائے گا، جس سے یہ امکان کھلا رہے گا کہ ایران ایسا جوہری بم بنا سکتا ہے جسے اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال اسرائیل اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کی سیاسی قیادت نے واضح طور پر ایرانی حکومت کے خاتمے اور اس کے رہنما آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اسرائیل کے پاس اپنی حکومت کو گرانے کا کوئی حقیقی طریقہ نہیں ہے، تب بھی تبصروں کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کم از کم کئی دنوں تک اپنے حملے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی نیوز میڈیا کے سروے کے مطابق اسرائیل کے ایران پر حملے کے لیے عوام نے حمایت جاری رکھنے کا اشارہ دیا۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کے بعد مسٹر نیتن یاہو کی پارٹی اکتوبر 2023 کے بعد سے اپنی مضبوط ترین پولنگ پوزیشن میں ہے، جب حماس نے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے مہلک حملہ کیا تھا۔ اب نیتن یاہو اور اسرائیل دونوں شدید پریشانی کا شکار ہیں۔